امام الائمہ، کاشف الامہ، سراج الفقہاء، امام المحدثین حضرت سیدنا نعمان بن ثابت، امام ابو حنیفہ، امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے فہم میں، اس کو سمجھنے میں مقام ہے، اس حوالے سے آج کی اس نشست میں گفتگو ہوگی۔ بنیادی طور پر سب سے پہلے تو حضرت امام صاحب کا مختصر سا تعارف میں اپنی جو ہمارے نوجوان ہیں، نئی نسل میں، اس کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پوری دنیا کے مسلمان اپنے فروعی عملی مسائل میں جن 6 ائمہ کو فالو کرتی ہے، جن 6 اماموں کی پوری دنیا کی مسلم امہ تقلید کرتی ہے، ان میں علم فقہ میں سب سے بڑے امام اور جن کا فقہی مکتب سب سے پہلے واضح وجود میں آیا، وہ میرے اور آپ کے امام حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ بات توجہ سے سنیے گا کہ اس وقت بھی اگر آپ پوری دنیا کے مسلمانوں کو کاؤنٹ کریں اور جمع کریں اور پوری دنیا کے مسلمان ان کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کریں تو پوری دنیا کے مسلمانوں کی 2/3 میجارٹی، 2/3 اکثریت صرف ایک امام کو فالو کرتی ہے، اور باقی 1/2 جو ہے وہ باقی 5 ائمہ کو فالو کرتی ہے۔ اور جس امام کے فالوورز کی تعداد مسلم امہ کی 2/2 اکثریت ہے، 2/3 میجارٹی ہے، وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ آپ کا نام نامی نعمان ہے، آپ کے والد گرامی کا نام ثابت ہے۔ کوفہ کی سرزمین میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 80 ہجری میں ولادت باسعادت ہوئی، اور پھر 150 ہجری میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال باکمال ہوا۔ اور یہ جو کوفہ کی سرزمین ہے، اور کوفہ اپنے زمانے کا کتنا بڑا علمی مرکز ہے، اس حوالے سے میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ محدثین اور فقہاء کے امام فقہ شافعی کا ایک بڑا نام حضرت سیدنا امام نووی فرماتے ہیں، یہ دار الفضل و محل الفضلاء، کوفہ کی سرزمین فضیلت کا مرکز ہے اور فضلاء کا گڑھ۔ اسی طریقے سے بہت بڑے محدث اور فقیہ حضرت امام سفیان بن عیینہ وہ فرماتے ہیں، خذوا الحلال والحرام عن اہل الکوفہ، اے لوگو اگر تم دین کے حلال و حرام کا علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر دین کے حلال و حرام کا علم جو ہے وہ اہل کوفہ سے حاصل کرو۔ حضرت امام احمد بن حنبل بہت بڑے محدث اور اہل سنت کے چوتھے فقہی مکتب فقہ عملی کے بانی، وہ اپنے بیٹے کو فرماتے ہیں، یرحل و یکتب من الکوفیین والبصریین واہل مکہ و مدینہ، کہ اگر علم حاصل کرنے کے لیے چاہے وہ علم حضور علیہ السلام کی حدیث کا علم ہو اور چاہے وہ علم جو ہے وہ فقہ کا علم ہو، حضرت امام ابن احمد ابن حنبل کے زمانے میں یعنی 3ری صدی ہجری میں سیدنا امام احمد حنبل اپنے بیٹے کو فرما رہے ہیں کہ 4 شہروں کا سفر کیا جائے، 4 شہروں میں سفر کر کے وہاں جا کے حدیث اور فقہ کا علم حاصل کیا جاتا ہے اور اس کو لکھا جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے حضرت امام احمد بن حنبل نے
जिस सरजमीन का जिक्र किया वो कोफा की सरजमीन है, फिर बसरा की सरजमीन है, फिर मक्का तो मुकर्रमा की सरजमीन है, और फिर मदीना मुनव्वरा की सरजमीन। और इसी तरीके से इमाम बुखारी के हवाले से, जिन्हें अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहा जाता है, इमाम अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी अपनी किताब बुखारी की शरह फतहुल बारी में लिखते हैं कि सैयदना इमाम बुखारी रहमहुल्लाह वो क्या फरमाते हैं, दखलतु इला शाम वल मिस्र वल जजीरा मर्रतैन, मैं 2 मरतबा शाम गया, 2 मरतबा मिस्र गया और 2 मरतबा जजीरा गया, और इल मसर अरबअत मर्रातिन। और इमाम बुखारी फरमाते हैं कि मैं इल्म हदीस हासिल करने के लिए नबी करीम की हदीस को मुहद्दिसीन से सुनने के लिए 4 मरतबा बसरा गया। उसके बाद फरमाते हैं वअकम तो बिल हजाज सित्तता अवामिन, और मैं 6 साल हजाज मुकद्दस मक्का तो मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा और ताइफ, ये सारा एरिया जो है इसको हजाज मुकद्दस कहा जाता था। कहा मैं 6 साल हजाज मुकद्दस में रहा। और अगला इमाम बुखारी का जुमला बड़ा कीमती है, इसको सुनिए। आप फरमाते हैं वला ओसी कम दखलतुल कूफा वल बगदाद माल मुहद्दिसीन। इमाम बुखारी कहते हैं कि कूफा में और बगदाद में मैं मुहद्दिसीन के साथ कितनी मरतबा गया, इसे मैं गिन नहीं सकता, इसे मैं गिन नहीं सकता, शुमार नहीं कर सकता कि मैं मुहद्दिसीन के साथ कितनी दफा कूफा जो है वो गया हूँ। और एक बहुत बड़े मुहद्दिसीन के इमाम अल्लामा इब्न सीरीन फरमाते हैं वक़दितुल कूफता व बिहा अरबअतु आलाफिन यतरुकूनल हदीसा। जब मैं कूफा की सरजमीन पे पहुंचा तो मैंने क्या देखा, कूफा की सरजमीन पर नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत के 4000 उलमा इल्म हदीस सीख रहे। कितने? 4000 उलमा कूफा की सरजमीन में क्या कर रहे थे, नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस का इल्म हासिल कर रहे थे। उफान में मुस्लिम बहुत बड़े इमाम है हदीस के, वो फरमाते हैं कि हमने अपनी जिंदगी में 4 महीने कूफा की सरजमीन पर गुजारे। लौ अरदना अन नक्तुबा मिअत अल्फ हदीसें, और 4 महीनों के दौरान अगर कूफा से हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो 1,00,000 हदीस लिखना चाहते तो कूफा में इतने उलमा मौजूद थे मुहद्दिसीन कि 4 महीने के क़याम में हम उनसे 1,00,000 हदीस को लिख सकते थे। लकतबनाहा, हमने क्या किया, इल्ला कदर 50,000 हदीस, कूफा की सरजमीन पर रहते हुए 4 महीनों में हमने मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की 50,000 हदीस को लिखा। तो ये है वो सरजमीन जिसमें हज़रत इमाम अबू हनीफा पैदा हुए और जिसमें इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जिंदगी गुजारी है। और जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा जिस सरजमीन पे हज़रत इमाम का जो है वो गुजरा है। अब मुझे बताइए कि इमाम बुखारी वो बाहर से आए, अफान बिन मुस्लिम बाहर से आए, इब्न सीरीन बाहर से आए, और वो तो कहे कि 4 महीने में रह के कूफा में हमने 50,000 हदीसें मुस्तफा की लिखी, तो जिसकी सारी जिंदगी कूफा में गुजरी होगी, आप अंदाजा लगाएं इमाम अबू हनीफा ने कूफा में रहकर मुस्तफा की कितनी हदीसें याद की। एक बात तवज्जो से सुनिए, किसी शख्स के किसी इल्म में मकाम और मर्तबे का अंदाजा लगाना हो ना, तो उसके लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं। नंबर 1, उसके असाज़ा कितने हैं, नंबर 2, उसके तलम्ज़ा कितने हैं, और नंबर 3, जिस जगह वो इल्म हासिल करता रहा है वो इल्म का कितना बड़ा मरकज था। और अभी आपने सुन लिया कि कूफा इल्म का कितना बड़ा मरकज है। कूफा वो शहर है जिसे हज़रत सैयदना फारूक आज़म ने आबाद फरमाया है, और जिसमें जरा ये भी तवज्जो से समाअत फरमा लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कम अज़ कम 120 सहाबा तशरीफ लाए। दूसरी रिवायत है कि 500 हुजूर के जलील मुक़द्दर सहाबा कूफा में तशरीफ लाए। और अहमद बिन अब्दुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि कूफा की सरजमीन पे कमली वाले अलैहिस्सलाम के 1500 सहाबा तशरीफ लाए। कितने? 1500 सहाबा। कम अज़ कम जो तादाद है
120 اور اکثر میں 500. اور امام امام احمد بن عبداللہ عدلی نے لکھا کہ 1500 صحابہ 1500 نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام کوفہ کی سرزمین پر تشریف لائے. اور میں عرض کرتا ہوں حضور کا ہر صحابی ہمارے سر کا تاج، نبی کریم کا ہر صحابی ہمارے سر کا تاج، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کن نجوم بأیہم اقتدیتم، میرے سارے صحابہ آسمان ہدایت کے ستاروں کی طرح، تم جس کی بھی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. ہر صحابی ہمارے سر کا تاج ہے. لیکن اللہ کی عزت کی قسم آل کوفہ کو تو جو میرے نبی علیہ السلام کے 2 صحابی مل گئے ہیں نا، اگر کوئی اور نہ بھی ملتا تو یہ 2 ہی کافی تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ. حضرت عبداللہ بن مسعود پتہ ہے کون صحابی ہے؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود کا جانتے ہیں کون ہے؟ میرے نبی علیہ السلام و تسلیم کے نالین اٹھانے صاحب العالم نبی، حضور علیہ السلام کے نالین اٹھانے والے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود تو وہ ہیں جنہوں نے نبی کریم کی ساری حیاتی کام یہ کیا ہے کہ جب محبوب نے اپنے پاپوش اتارے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود نے اٹھا کر سینے سے رکھا اور نبی کریم علیہ السلام کے نالین کی حفاظت کی ہے. اور ان کے متعلق نبی کریم علیہ السلام نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے لیے جس چیز پہ عبداللہ ابن مسعود راضی ہیں اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہے. اور میری امت کے لیے جس چیز کو عبداللہ ابن مسعود ناپسند کرتے ہیں اللہ بھی ناپسند کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی ناپسند کرتا ہے. اور جن کو کوفہ کا معلم اور استاد بنا کر حضرت فاروق اعظم نے جب روانہ کیا تو آل کوفہ کو ایک خط لکھا اور اس خط میں پتہ کیا تعریف کیا؟ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین نے لکھا اے کوفہ والو، تمہارے درمیان نبی کریم کا وہ صحابی بھیج رہا ہوں جس کی ضرورت عمر کو بھی ہے، لیکن عمر تمہیں ترجیح دیتے ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود کو تمہارے درمیان بھیجا اور پھر بھر دیا علم کو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ کی سرزمین کو علم سے، اور پھر مولا کائنات باب مدینۃ العلم سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیات طیبہ کا آخری زمانہ کوفہ کی سرزمین پر گزارا ہے. سیدنا امام ابو حنیفہ کا اگر کوئی علمی مقام اور مرتبہ چاہے وہ علم حدیث میں ہو یا علم فقہ میں ہو یا حدیث فہمی میں ہو، اس کو کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو یہ جانے کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس سرزمین میں پیدا ہوئے اور کہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی اور اپنی ساری زندگی کہاں گزاری. اور دوسرا پھر کسی شخص کے اگر علم کا مقام اور مرتبہ اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اساتذہ کتنے ہیں. حضرت سیدنا امام مالک فقہ مالکی کے بانی عظیم محدث ہوتا امام مالک جیسی حدیث کی کتاب جنہوں نے امت کو لکھ کر دی. امام مالک کے اساتذہ کی تعداد ہے 900. حضرت امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث ان کے اساتذہ کی تعداد ہے 1080. حضرت امام مسلم کے اساتذہ کی تعداد ہے 200. امام ترمذی کے اساتذہ کی تعداد ہے 221. حضرت امام ابو داؤد کے اساتذہ کی تعداد ہے 170. امام نسائی کے اساتذہ کی تعداد ہے 450 اور امام اعظم ابو حنیفہ کے اساتذہ کی تعداد ہے 4000. امام ابو حنیفہ کے اساتذہ کی تعداد کتنی ہے؟ 4000. اور جن میں جو اولین درجے کے اساتذہ ہیں وہ میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن حارث بن جندب الزبیدی، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا، حضرت ابو طفیل عامر بن باصرہ، حضرت سعد بن خالد، حضرت محمود بن ربی، حضرت ابو امامہ البانی، حضرت عبداللہ بن انیس، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت باصرہ بن اسقا، حضرت سعد بن سعد سعدی، حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر اور سیدہ عائشہ بنت اجرل. علماء نے لکھا ہے کہ مختلف علماء کی اس بارے میں جو ہے وہ رائے ہیں اور کئی علماء کی تو رائے ہیں نبی کریم کے 20 صحابہ اور 1 صحابیہ
حضرت امام کو ان کی زیارت نصیب ہوئی ہے، اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو کیا کرتے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام سے براہ راست ساتھ میں تلفظ طے کرتے ہیں، براہ راست نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کو ان سے جو ہے وہ سنتے ہیں۔ تو یہ وہ شخصیت ہے 80 ہجری میں کوفہ کی سرزمین میں پیدا ہوئے، اور 150 ہجری 70 سال حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی جو ہے وہ گزاری، جن کے اساتذہ کی تعداد 4000 ہے، اور جن کے جو کم از کم شاگرد بیان کیے گئے ہیں، حضرت امام کے شاگردوں کی تعداد 3000 ہے۔ 3000 لوگوں نے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے سیکھا ہے اور پڑھا ہے، اور جس میں اگر ایک ہی حوالہ دوں نا، صرف ایک ہی حوالہ دوں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک، پتہ ہے عبداللہ ابن مبارک کون ہے؟ حضرت امام بخاری کے استاد عبداللہ ابن مبارک، پتہ کون ہے؟ امام بخاری کے استاد، اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک کو اپنے زمانے میں حضرت امام بخاری سے پہلے امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا تھا۔ اب حضرت